بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفعول مطلق کا بیان ہے خلاصۃ النحو کے اندر۔ سب سے پہلے ناظرین تعریف جانتے ہیں کہ فعل کے اپنے یا اس کے ہم معنی مصدر کو مفعول مطلق کہتے ہیں۔ اس کی مثال دی ہے ضربت دربن۔ ضربت فعل پلس فاعل ہے، دربن یہ مفعول مطلق ہے، جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اسی طرح قعدت جلوسن، قعدت فعل پلس فاعل ہے اور جلوسن یہ مفعول مطلق بنے گا۔ مفعول مطلق کی اقسام، مفعول مطلق کی تین قسمیں ہیں: تاکیدی، نوعی اور عددی۔ یعنی نوعی یعنی وہ جو کہ نوعیت کو بیان کرتا ہے، کیفیت کو بیان کرتا ہے، اور عددی یعنی کہ عدد کو بیان کرتا ہے، اور تاکیدی اس کے اندر تاکید ہوتی ہے۔ جو مفعول مطلق فعلۃ کے وزن پر ہو یا مضاف ہو یا موصوف ہو وہ مفعول مطلق نوعی کہلاتا ہے۔ جیسے جلس جلستن، یہ مفعول مطلق نوعی ہے، فعلۃ کے وزن پر ہے۔ جلس فعل ہے اور جلستن یہ مفعول مطلق ہے۔ جلس فعل ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر فاعل ہے، جلستن یہ مفعول مطلق ہے فعلۃ کے وزن پہ۔ ضربت ضرب زید، ضربت فعل پلس فاعل ہے، ضرب یہاں پہ مضاف ہے اور یہی مفعول مطلق ہے، اور زید مضاف الیہ ہے۔ ضربت فعل پلس فاعل اور اپنے مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ضربت ضربن شدیدن، ضربت فعل پلس فاعل ہے، ضربن مفعول یہ مطلق بنے گا لیکن پہلے موصوف بنے گا، شدیدن اس کی صفت مرکب توصیفی ہو کر یہ مفعول مطلق۔ جو مفعول مطلق فعلۃ کے وزن پر ہو یا اس کا تثنیہ ہو یا ایسا اسم عدد ہو جو مصدر کی طرف مضاف، جو مصدر کی طرف یا مرات کی طرف مضاف ہو وہ مفعول مطلق عددی کہلاتا ہے۔ اقلت فعل پلس فاعل ہے، اقلتن یہ مفعول مطلق ہے جو کہ فعلۃ کے وزن پر ہے، یہ جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ میں نے ایک مرتبہ کھایا، یہاں پر تعداد کو بیان کیا جا رہا ہے، عدد کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اقلت اقلتین، اقلت فعل پلس فاعل ہے، اقلتین یہ تثنیہ ہے اور یہ مفعول مطلق بنے گا، میں نے 2 لقمے کھائے۔ اکلت ثلاث اقلات، میں نے 3 لقمے کھائے۔ اکلت فعل پلس فاعل ہے، ثلاثہ مضاف ہے، ممیز مضاف ہے، اور اقلات تمیز مضاف ہے، اوکے۔ یہاں پہ یہ ثلاثہ جو ہے یہ مفعول مطلق بن جائے گا۔ جاء زید اربع مرات، جاء فعل ہے، زید فاعل ہے، اربع یہ ممیز مضاف ہے، مرات یہ تمیز مضاف الیہ اور یہی مفعول مطلق بنے گا۔ اور جو مفعول مطلق ان کے علاوہ ہو وہ مفعول مطلق تاکیدی ہوتا ہے، نصر کو نصرن۔ مفعول مطلق ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، یہ پکا قاعدہ ہے، جیسا کہ مثالوں سے واضح ہے۔ اچھا، کبھی مفعول مطلق محذوف ہوتا ہے اور اس کی صفت ذکر کر دی جاتی ہے، اذکر اللہ کثیرن، یہاں پہ جو ہے کثیرن، اور یہاں پہ یہ سمجھ لیں کہ یہ صفت ہے اور اس کی اور قاعدہ ہے صفت کے لیے موصوف کا ہونا ضروری ہے، تو ذکرن یہ ہو جائے گا، موصوف اپنی صفت سے مل کر اس گرو کا مفعول مطلق بن جائے گا۔ بعض مفعول مطلق کے افعال ہمیشہ یعنی محذوف ہوتے ہیں، جیسے سقین، ایسے ہی لکھا ہوا آئے گا سقین، یعنی سقاک اللہ، سقین سقا فعل، قاف مفعول، اللہ اسم جلالت فاعل، السقین مفعول مطلق ہے، اور سقا فعل ماضی ہے، کا جو ہے یہ مفعول بھی ہے، اور سقین مفعول مطلق ہے۔ حمدن لکھا ہوا آئے گا تو اس کا یہ ہوگا حمد تو حمدن، حمید اللہ حمدن، حمید تو فعل پلس فاعل ہے، اللہ یہ مفعول ہے اور حمدن مفعول مطلق ہے۔ شکرن لکھا ہوا آئے گا یعنی شکر تو شکرن، شکر تو فعل پلس فاعل ہے اور شکرن مفعول مطلق ہے۔ اسی طرح سبحان ربی الاعلیٰ، اسی طرح لفظ سبحان آپ نے دیکھا ہوگا یہ منصوب ہی آتا ہے، تو یہ مفعول مطلق ہی بنتا ہے اور اس کی عامل کو واجب ہے حذف کرنا۔ اب ناظرین تمرین نمبر 3 ہم دیکھتے ہیں، باقی تمرین تو آسان ہے۔ تمرین نمبر 3 کے اندر آپ نے کیا دیکھنا ہے کہ درجہ ذیل جملوں میں مفعول مطلق اور اس کی قسم کو آپ نے متعین کرنا ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں ناظرین۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ تدور الشمس دورتن فی یومین، مطلب ہوگا کہ یہ تدور فعل ہو جائے گا، الشمس فاعل ہو جائے گا، اور دورتن یہ مفعول مطلق ہو جائے گا، فی جار یومین مجرور، جار مجرور یہ ظرف لگ بن جائے گا تدور کا، یہ جملہ فعلیہ خبری ہو جائے گا۔ دورتن فعلتن کے وزن پہ ہے، عددی
ہے یہ مفعول مطلق. سورج ایک دن میں ایک چکر لگاتا ہے، عدد کو بیان کیا جا رہا ہے. کلم اللہ موسیٰ تکلیماً، کلمہ فعل باب تفعیل سے ماضی ہے، اللہ اس میں جلالت فاعل ہے، موسیٰ یہ مفعول بہ ہے، اور تکلیماً یہ مفعول مطلق ہے. اور یہ مفعول مطلق تاکیدی ہے، تکلیماً. موسیٰ نے یعنی اللہ اس پہ فاعل ہے نا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے ضرور کلام فرمایا، تو یہ مفعول مطلق تاکیدی ہوگا، تکلیماً. وصب خالد وثوب بالاسدی، تو پہلے تو دیکھیں وصب فعل، خالد فاعل، وثوب آپ کا یہ مضاف ہے اور یہی مفعول مطلق بنے گا، اور اسد الاسدی یہ مفعول مضاف الیہ بنے گا، اور وثوب یہ مضاف بنے گا. خالد نے شیر کی طرح چھلانگ لگائی، یہاں پر وثوبہ یہ مفعول مطلق ہے اور یہ نوعیت کو بیان کیا جا رہا ہے، کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے، تو اسے بولیں گے مفعول مطلق نوعی. ٹھیک ہے. ضربت الحیۃ ضربۃ، تو ضربت فعل پلس فاعل ہے، الحیۃ مفعول بہ ہے، اور ضربۃ مفعول مطلق ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پر یہ عددی ہے، یعنی تعداد کو بیان کیا جا رہا ہے. میں نے سانپ کو ایک ضرب لگائی. جلسہ زید جلسۃ الامیری، جلسہ فعل ہے، زید فاعل ہے، جلسۃ مضاف ہے، الامیری مضاف ہے، یہ فعلۃ کے وزن پر ہے، تو یہ مفعول مطلق نوعی ہے. جلسہ، زید امیر کے بیٹھنے کی طرح بیٹھا. اس کے بعد ہے ادب الاستاذ التلمیذ تعدیباً. تعدیباً جو ہے یہ مفعول مطلق ہے اور مفعول مطلق تاکیدی ہے، یعنی استاد نے ضرور شاگرد کو ادب سکھایا. ادب فعل، الاستاذ مفعول، التلمیذ مفعول بھی، اور تعدیباً مفعول مطلق جملہ فعلیہ خبریہ. قاتل زید قتالاً، زید نے ضرور قتال کیا، تو قتالاً یہ مفعول مطلق ہے لیکن تاکیدی ہے. ترجمہ بھی ہم اسی طرح کر رہے ہیں. قاتل یعنی زید نے یہ فاعل ہو جائے گا، ضرور قتال کیا یہ مفعول مطلق ہو جائے گا. قاتل فعل ہو جائے گا، زید فاعل، اور قتالاً مفعول مطلق ہو جائے گا. ورتل القرآن ترتیلا، ترتیل یہ مفعول مطلق ہے اور تاکیدی ہے. قرآن کریم کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. ورتل، رتل فعل امر ہے، القرآن مفعول بہ ہے، ترتیلا مفعول مطلق ہے. انا فتحنا لک فتحا مبینا، فتحا یہ مفعول مطلق ہے اور نوعی ہے، نوعیت کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے. بے شک ہم نے تمہارے لیے فتح روشن فرما دی. انبت اللہ نباتاً، اللہ پاک نے ضرور سبزہ اگایا. نباتاً مفعول ہے اور ترجمے سے سمجھ میں آیا تاکیدی ہے. قرأت القرآن سبع قراءات، یعنی کہ یہاں پہ میں نے قرآن پاک کی سات مرتبہ پڑھا، میں نے قرآن پاک کی 7 قرأتوں کو پڑھا. قرأت فعل پلس فاعل ہے، القرآن مفعول بھی ہے، سبع مضاف ہے، قراءات مضاف الیہ ہے، اور یہ بن جائے گا آپ کا مفعول مطلق عددی اور نوعی، عددی اور نوعی. یہاں پہ آپ نے قاعدہ پڑھا تھا کہ جو مفعول مطلق فعلاتن کے وزن پر ہو، یا اس کا تثنیہ ہو، یا ایسا اس میں عدد ہو جو مصدر کی طرف یا مرات کی طرف مضاف ہو، تو یہاں بھی یہ دیکھ لیں، یہ جو ہے سبع، ٹھیک ہے، یہ سب ہے اس میں عدد ہے، اس کی طرف مضاف ہو رہا ہے. تو اللہ کی رحمت سے یہ سبق ہمارا مکمل ہو گیا. اگر ویڈیو اچھی لگی لائک کریں، کمنٹ دیں اور شیئر کر دیں.